کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب کہتے ہیں چیزوں کو لکھ کر ایک جگہ جمع کر دینا، وہ کتاب بن جاتی ہے۔ اور کلام کہتے ہیں جس چیز کو زبان سے ادا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توریت، انجیل، زبور یہ سب لکھوا کر کتاب بنا کر ان نبیوں کے پاس بھیج دیا، لیکن قرآن کو اللہ نے خود اپنی زبان سے ادا کیا اور اسے کلام اللہ اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ دنیا میں آسمانی جتنی کتابیں آئیں وہ جمع ہو کر آئیں اور دنیا میں آ کر بکھر گئیں۔ جتنی کتابیں آئیں جمع ہو کر آئیں لیکن دنیا میں آنے کے بعد بکھر گئیں۔ کچھ مٹا دیا گیا، کچھ گھٹا دیا گیا، کچھ بڑھا دیا گیا، کچھ ملاوٹ کر دی گئی، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی۔ تو آئیں تو تھی جمع ہو کر لیکن دنیا میں آ کر بکھر گئے۔ قرآن آیا بکھر کر لیکن اللہ نے دنیا میں لا کر اس کو جمع کر دیا، اور ایسا جمع کیا کہ یوں کہا کہ قرآن میں ایک زبر زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک زیر کم نہیں ہو سکتا، ایسا قرآن کو جمع کر دیا۔ اور پھر جمع کیا ہی نہیں بلکہ قرآن کو جمع رکھا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کیسے ہوئی؟ حفاظت ایسے ہوئی کہ اللہ نے اس کا یاد کرنا آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنا آسان کیا ہے تو کوئی ہے تم میں سے اس کا یاد کرنے والا؟ اللہ نے قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ کتنا آسان؟ 10 سال کا لڑکا، 11 سال کا لڑکا پورا قرآن یاد کر لیتا۔ تو اللہ نے قرآن کو سب سے افضل کتاب بنایا۔ ہماری پرابلم اور پریشانی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھا ہے۔ ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھا ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور قرآن کو برکت کی کتاب سمجھا ہے کہ قرآن پڑھا جائے گا تو برکت آئے گی۔ تو ثواب کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ ارے بولو، ثواب کی ضرورت کب ہوتی ہے بھائی؟ ارے اپنے خلاف بولنا پڑ رہا ہے تو ڈر لگ رہا ہے، بتاؤ نا۔ ماننے کے بعد پڑتی ہے نا ثواب کی ضرورت، تو قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو قرآن خوانی کر لو، مولا مریا قرآن خوانی کر لو، کیوں؟ ثواب کی کتاب ہے۔ اچھا برکت کب یاد آتی ہے؟ برکت یاد آتی ہے جب نیا مکان بنواتے ہیں، نئی دکان کھولتے ہیں، نئی فیکٹری قائم کرتے ہیں، تو برکت یاد آتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھوا لو برکت آ جائے گی۔ تو اب قرآن ہماری نگاہ میں ثواب کی کتاب ہے یا برکت کی کتاب ہے؟ تو ہے بات، برکت ایک مرتبہ مل جائے گی۔ جب قرآن دکان کھلی، قرآن پڑھوا دیا، چھٹی، برکت آ گئی، اب ساری زندگی برکت آتی رہے گی۔ کیوں؟ اور ثواب انہوں نے کہا کہ 12 تھا، 3 دن پڑھوا دیا، ہو گیا ثواب پورا، اور کہیں اور آگے چلے تو 40 دن تک پڑھوا دیا، لیکن ہو گیا ثواب پورا۔ اب قرآن کی کیا ضرورت؟ اچھا ثواب بھی ہم نے کیسا سمجھا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پڑھ لیا ثواب ملے گا، نہیں پڑھا تو؟ ارے بولو، نہیں پڑھا تو کچھ نہیں ملے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا ثواب ملے گا، نہیں کھلایا تو نہیں ملے گا۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی ثواب ملے گا، نہیں ہٹائے تو نہیں ملے گا۔ قرآن پڑھ لیا ثواب ملے گا، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب ہم نے اس کو صرف ثواب کی اور برکت کی کتاب سمجھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن ہماری زندگی سے نکلنے لگا۔ میں آپ سے سوال نہیں کرتا اور میں آپ سے